آیا کہ جو بندہ لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ بالخصوص میں اپنی انتظامیہ کا بھی شکریہ کروں گا کہ میں نے ان کو ایک بار کہا کہ یہ پروگرام کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ بسم اللہ کریں ہم آپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آگے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ بسم اللہ کریں ہم آپ کے ساتھ۔ بھائی افضل صاحب ہیں، بھائی افتخار صاحب، بھائی دلشاد صاحب، بھائی سلیم صاحب، بھائی منصور صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے جیسے بھی اس محفل میں حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرمائے، اللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو بیان آج میرے ذہن میں ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں پاؤں گا کیونکہ ہمارا ٹائم ہے سر۔ جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 6 بجے سے اوپر 1 گھنٹے سے اوپر پروگرام کو نہیں لے کر جانا، 6 بجے سے پہلے دعا کو کرنا ہے، لیکن پھر بھی چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، یہ شعر جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میری کل گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اگر میری گفتگو کو سمجھنا ہے تو ان شعروں کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو آگے میری گفتگو سمجھ آ جائے گا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک ہر آنے والا مسلمان امام حسین کا احسان مانتا رہے گا کہ اے امام تیری نسلوں کو بھی سلام ہے کہ تو نے کربلا میں وہ قربانی دی ہے کہ نانا کے دین کو بچا لیا۔ تو نے بدر کا جو معرکہ ہوا تھا اس کی یاد کربلا میں دوبارہ تازہ فرما دی۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ ایک شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ شعر غلط ہے، اگر تمہارے ہیں تو حسین کے نانا کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حسین کسی کے نہیں ہیں، حسین مسلمانوں کے ہیں، ہم مسلمانوں کے ہیں۔ حسین ان کے ہیں جنہوں نے امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کے ہیں امام علی مقام۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ امام علی مقام آپ کے اور میرے یا اس محفل کے محتاج نہیں ہیں، نبی کے گھرانے والے تو وہ ہیں جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں، نبی نے اپنی زبان سے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا محفل سجانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان نیکوں کا ذکر کر لیں، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ یہ مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ ہر طرف سخی کے ہاتھوں کی ہے دھوم، ہر طرف سخی کے ہاتھوں کی ہے دھوم، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ حب حسین سے ملے، حب کہتے ہیں محبت، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ کہ جنت بانٹتا ہے نانا حسین کا۔ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ کہ جنت بانٹتا ہے نانا حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک تو کربلا وہ 61 ہجری والی ہے نا جس کے دلہا امام علی مقام تھے، یہ بھی کربلا ہے۔ ایک دفعہ امام کی طرح سچ بول کے دیکھ یزیدی کہاں سے آ جاتے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، سچ بول کے دیکھ پھر دیکھ یزیدیت کہاں سے آتی ہے۔ تو یہی میرے استاد گرامی نے شعر لکھے ہیں
چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ اور یہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں آیا، میں نے بیان کیا، میرے بچوں نے نعت پڑھی، منقبتیں پڑھی، اب تلاوت ہوگی، ختم ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سنی ہوں، اس لیے ہوں شبیر پر فدا۔ ہم وہ ہیں جن کی ماؤں نے نبی کی آل، نبی کے بچوں، نبی کی بیویوں، نبی کے یاروں کی محبت ہمیں گھونٹ گھونٹ پلائی ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ نبی پاک سے بڑھ کے کوئی کائنات میں نہیں ہے، اور جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام۔ سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے عشق جگانا حسین کا۔ آصف بقائے دی ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دی ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان۔ یہ شعر ہے میرا مرکزی۔ آصف، یہ میرے استاد گرامی کا نام ہے، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، وہ آصف کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ آصف بقائے دی ہے کربل کی داستان۔ میرے استاد گرامی نے اس فقرے کے اندر پوری کربلا کو بیان کیا کہ کربلا کے اندر میرے امام عالی مقام حکومت لینے نہیں گئے تھے، جس طرح کے لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا نا کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تو ایک سیاسی جھگڑا تھا، پولیٹیکل معاملہ تھا۔ نہیں، میرا امام کربلا میں کرسی لینے نہیں گیا تھا، میرا امام کربلا کے اندر دین کی حفاظت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور کیا میرے امام کو کرسی کی طلب تھی؟ ہوش سے بولا جائے، ہوش کے ساتھ بولا جائے، جس کی کرسی سرکار کے کندھے ہوں، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ جن کی سواری محبوب دو عالم کے کندھے ہوں، جو نماز میں سرکار کی پشت پہ بیٹھنے والا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کرسی کے لیے جان اٹھاتا پھرے؟ میرے امام عالی مقام میرے نبی کے کندھوں پہ تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلیوں میں اپنے شہزادے کو کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی آئے، عرض کی نعم مرکب، فرمایا کتنی خوبصورت سواری ہے حسین، تجھ پہ قربان جاؤں، کتنے پیارے کندھوں پہ بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرکب سواری تو خوبصورت ہے، نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا سواری تو اعلیٰ ہے، یہ دیکھ جو اوپر بیٹھا ہے کندھوں پر وہ کتنا پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ایسے ہوتا تھا، حضور سجدے میں جاتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، امام عالی مقام آ کر محبوب کی پشت پہ سوار ہو جائے۔ چھوٹے سے تو نا، چھوٹے سے بچے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو امام حسن پاک کی عمر 5.5 سال 6 سال تھی، اور امام حسین پاک کی عمر مبارک جو تھی وہ 5 سال کے قریب تھی۔ تو چھوٹی عمر تھی، بچپن تھا۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ شہزادے تشریف لاتے اور لا کر سرکار کی پشت پہ سوار ہو جاتے۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک امام آپ کی پشت سے اتر نہ جاتے۔ سبحان اللہ، جب تک آپ اترتے نہ، میرے محبوب سجدے سے سر نہ اٹھایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے یہ عمل سرکار کیوں کیا کرتے تھے؟ یہ عمل سرکار اس لیے کیا کرتے تھے میرا نواسا حسین راضی ہو جائے، میرا نواسا حسین راضی ہو جائے۔ تو جو سرکار کے کندھوں میں بیٹھے، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ
حق چاریا نعرہ حیدری جو سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے اس کو کرسی کی چاہت تھی، اور اگر کرسی کی چاہت ہوتی تو آپ کے بڑے بھائی امام حسن مولا علی کے بعد خلیفہ بنے، 6 ماہ خلیفہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے خلافت نہ چھوڑی تو مسلمانوں کے اندر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں خلافت چھوڑ کے مسلمانوں میں صلح کروا دوں گا۔ امام حسن پاک نے خود خلافت چھوڑی۔ اگر ان کو خلافت چاہیے ہوتی، اگر یہ شہزادے خلافت کے طلبکار ہوتے تو کیا خود خلافت چھوڑ دیتے؟ کیا امت کی بھلائی کے لیے خود خلافت سے دور ہو جاتے؟ تو یہ امام، میرے امام کربلا میں کرسی کے لیے نہیں گئے تھے، میرا امام کربلا کے اندر دین بچانے تشریف لے گئے تھے۔ اور یزید کا کردار کیا تھا؟ یہ میرے پاس تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کی موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا کردار کیا ہو چکا تھا۔ انہو رجل ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ۔ امام سیوطی کہتے ہیں یزید کا کردار یہ ہو چکا تھا، نمازیں بھی چھوڑتا تھا اور شرابیں بھی پیتا تھا اور اللہ کی حدودوں کو توڑ دیتا تھا۔ جو حلال و حرام اللہ نے متعین کیے تھے ان کو توڑتا تھا۔ یشرب الخمر، شرابیں پیتا تھا، ویدع الصلاۃ، اور نمازیں چھوڑتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو دین کے لیے اتنا موذل ہو جائے کہ وہ دین کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دے، اب نبی کا خون دین بچانے کے لیے میدان میں نہ آتا تو کہاں جاتا؟ جب آپ کربلا کا سفر شروع فرمانے لگے نا، یہ بڑھ کے دیکھو، 8 ذی الحج کا دن تھا، 8 ذی الحج، حاجی حج کر رہے تھے اور میرا امام دین بچانے کے لیے کربلا میں جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ چلو حج کر لوں، حج کے بعد جاؤں گا۔ آپ کو پتا تھا طواف کرنے والے تو بڑے آ جائیں گے، کربلا میں قربانی دینا یہ نبی کے خون کی ذمہ داری ہے، آپ کا یہ ڈیوٹی تھی۔ جب آپ کربلا کے لیے جانے لگے، صبح بڑے صحابہ کرام اور بڑے آپ کے مخلص جمع ہو گئے، کہا اے امام آپ نہ جائیے، آپ نبی کا خون ہیں، ہمیں بڑے پیارے ہیں، ہمیں پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے، ہم جانتے ہیں کوفیوں کو، آپ تشریف نہ لے کے جائیں، یہاں تشریف رکھیں، اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو ہم اپنی جان میں پہلے حاضر کر دیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آگے نہ جائیں، یا مکہ میں رہیں یا مدینہ میں رہیں، کوفہ نہ جائیں۔ تو امام علی مقام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے امام نے ارشاد فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن رات میرے خواب میں میرے نانا جی تشریف لائے، رات میرے خواب میں میرے نانا جی تشریف لائے ہیں، انہوں نے مجھے حکم فرما دیا ہے، اب میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے گی، لیکن جو حکم مجھے میرے نانا نے کیا ہے وہ مجھ کو پورا کر دوں گا، اسی کو میں اس حکم کو۔ تو میرا امام کربلا کے اندر کرسی لینے نہیں گیا تھا، میرا امام کرب و بلا میں دین کی پہرے داری کرنے گیا تھا۔ یہ کیا شہزادے ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے پھول ہیں، فرمایا حسن و حسین میرے پھول ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو چوما جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حسن و حسین کو چومتے کم ہیں، سونگتے زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فاطمہ مجھے تیرے بیٹوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بول سکتے ہیں تو بولیے۔ 1.5 سال تو ہو گیا نا آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں، تقریباً 1.5 سال، میں نے کبھی نہیں کہا سبحان اللہ کے، آج میرے لیے نہ کہ نبی کے بیٹوں کے لیے کہ سبحان اللہ۔ میرے لیے بے شک نہ کہ، لیکن نبی کے بیٹوں کے لیے تو بولے نا، کم از کم۔ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اللہ منہوں پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم،
پھر ہاتھ بولیں گے کیا عمل کیے، پاؤں بولیں گے کیا عمل کیے، کان بولیں گے کیا عمل کیے، آنکھیں بولیں گی. جہاں یہ زبان کہے گی گانے گائے ہیں، جہاں یہ زبان کہے گی فوج کلامی کی ہے، وہاں یہ زبان یہ بھی تو کہے گی نا مولا 10 محرم الحرام تھی، تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر تھا، ان کا ذکر سن کے خوش ہو کے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کے بیٹوں کے لیے بولو. اگر بات پسند آ رہی ہے، اگر دل کے اندر ان کی محبت جا گزری ہے تو بولو. سونگا کرتے کا اولاد بچوں کو اولاد کو چوما جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا. کا فاطمہ مجھے تیرے بیٹوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی وتیرہ. حسن و حسین جلوہ گر ہوتے، دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے. مولا علی نے پوچھ لیا ابو بکر بچوں کو چوما جاتا ہے محبت سے، احترام سے، عقیدت سے، سونگا نہیں جاتا، آپ بچوں کو سونگتے ہیں؟ کہا کہ علی میں نے نبی پاک کو تیرے بیٹے کو سونگتے دیکھا تھا اس لیے سونگا. سبحان اللہ. مولا علی فرمانے لگے ابو بکر پیارے، میرے بیٹوں سے تو نبی پاک کو جنت کی خوشبو آتی تھی، وہ تو اس لیے سونگتے تھے، آپ کو بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. سمجھے؟ آپ کو بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. کہا علی محبوب مالک جنت تھے، اس لیے وہ جنت کی خوشبو کو پہچانتے تھے، اس لیے محبوب کو تیرے بیٹوں سے جنت کی خوشبو آتی تھی. کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ کہا علی مجھے تیرے بیٹوں سے نبی کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. کہا علی مجھے تیرے بچوں سے محبوب کی خوشبو آتی ہے. محبوب کو جنت کی خوشبو آتی تھی، محبوب اس لیے سونگا کرتے تھے، مجھے تیرے بچوں سے نبی کی خوشبو آتی ہے، میں اس لیے تیرے بیٹوں کو سونگا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. ایک نعرہ اور لگائیں، ثانیت، زندہ باد. زندہ باد. نعرہ یہ زندہ لگائیں، باد. عقدہ تارا دلدا چین یا حسن یا یا حسین. حسین. عقدہ تارا دلدا چین یا حسن یا حسین. یا حسن یا حسین، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. ہاں ایک طرف داری ہم نہیں کرتے. اگر امیر معاویہ سے صلح کر لیں تو امام حضرت حسن کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا. جب تک دم میں دم ہے امام حسن کے بھی گن گاتے رہیں گے. یہ میں انشاءاللہ آپ سے، میری انتظامیہ بیٹھی ہے، میرے دوست بھائی غنی صاحب، باقی دوست بیٹھے ہیں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ 10 محرم ہے، کتنا پیارا پروگرام سجا ہے. آپ دوستوں نے ساتھ دینا ہے. 28 سفر کو امام حسن کی شہادت بھی یوں ہی کریں گے انشاءاللہ. 28 سفر اگلے مہینے کے 28 یوں ہی بیٹھ کر ہم امام حسن کے بھی گن گائیں گے. وہ بات میں واپس آتا ہوں. مجھے یہ نہیں، میں اگر ویسے بھی اعلان کر دوں الحمدللہ میری انتظامیہ نے کبھی مجھے نہیں روکا. انہوں نے کہا قاری صاحب آپ پروگرام کریں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور الحمدللہ چلتے ہیں. لیکن بات سنیں، کہا حسن حسین کو میں اس لیے چومتا ہوں، علی مجھے تیرے بیٹوں سے نبی کی خوشبو آتی ہے، میرے بیٹوں سے محبوب کی خوشبو آتی ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حسن و حسین دونوں شہزادے اکٹھے چلا کرتے تھے، جب بازار میں چلا کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مصطفیٰ کی تصویریں چل رہی ہیں، جیسے رسول اللہ کی تصویر چل رہی ہے. کیونکہ سر سے لے کر بطن تک امام حسین کو نبی پاک کے مشابہ تھے، اور بطن سے لے کر پاؤں تک امام حسین، امام حسن سر سے ناف تک، ناف سے قدموں تک امام حسین محبوب کے مشابہ تھے. جب دونوں شہزادے کٹھے چلا کرتے تو یوں لگتا تھا جس طرح رسول اللہ جلوہ گر چلنے جا رہے ہیں، جس طرح محبوب کریم جا رہے ہیں، جس طرح رسول اللہ جا رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہیں. امام حسن و حسین تشریف لے آئے. امام حسن پاک فرمانے لگے عمر ہمارے نانا کے ممبر سے اترو، عمر ہمارے نانا کے ممبر سے اترو. مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی فرمانے لگے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے
اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی. انہوں نے اس ممبر پر نبی پاک کو بیٹھے دیکھا تھا, آج ان کو اپنے نانا کی یاد آئی ہوگی. حضرت عمر فرمانے لگے علی ہمیں آپ سے ایسی امید بھی نہیں ہے. آپ نے حسن و حسین کو پکڑا, ممبر پر بٹھایا اور برسر ممبر یہ فرمانے لگے, فرمایا اے حسین بے شک یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے, میں آپ کے نانا کا خادم ہوں. بے شک یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے اور میں آپ کے نانا کا خادم ہوں. جب وظیفے لگے نا, وظیفے پہلے بیت المال سے ہر بندے کا وظیفہ لگتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن پاک کا وظیفہ لگایا 1000 درہم, امام حسین پاک کا وظیفہ لگایا 1000 درہم. 6 منٹ ابھی ہمارے باقی انشاءاللہ, باقی 10 منٹ بچ جائیں گے ہمارے ختم اور دعا کے لیے. کتنا وظیفہ لگایا 1000 درہم. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ لگایا 500 درہم. کتنا وظیفہ لگایا 500 درہم. اب حضرت عبداللہ بن عمر یہ بدری صحابی ہیں, بدر میں شامل ہوئے ہیں اور پوری امت کا اتفاق ہے عشرہ مبشرہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل بدر والے صحابہ. اب حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے, کہا ابا جی میرا وظیفہ 500 درہم, حسن و حسین کا وظیفہ 1000 درہم, میں عمر میں بھی ان سے بڑا, میں نے جنگیں بھی اسلام کے لیے زیادہ لڑی, میں نے قربانیاں بھی اسلام کے لیے زیادہ دی, تو میرا وظیفہ اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر ہونا چاہیے. حضرت عمر کا جواب سننا, کہا بیٹا حسن و حسین اتنا وظیفہ چاہیے؟ کہا جی. کہا پھر جا ان کے نانے جیسا نانا لے کر. فرمایا عبداللہ اگر تجھے حسن و حسین کا مقابلہ کرنا ہے نا تو جا, پھر جیسے ان کے نانا ہے ویسا نانا لے کر آ. فرمایا جیسے ان کے ماموں ہیں ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آ, جیسے ان کا چچا ہے ان کے چچا جیسا چچا لے کے آ, جیسے ان کی نانی ہے ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ, جیسے ان کی ماں ہے ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ, جیسے ان کے والد ہیں ان کے والد لے کر آ, پھر آ کے ان کی مقابلے کر لینا. تو یہ اہل بیت سے محبت ہے. حضرت حسن پاک تشریف لائے, عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں, حضرت عمر کوئی کام کر رہے ہیں خلافت کا, اجازت مانگی, ابا جی کام ہے آ جاؤں؟ کہا نہیں بیٹا ابھی مصروف ہوں بعد میں آ رہا ہوں. چل دیے عبداللہ بن عمر. امام حسن پاک نے دیکھا کہ یار بیٹے کو تو اجازت نہیں ملی, مصروفیت زیادہ ہے, واپس چل دیے. کسی نے کہا عمر آپ کو پتہ ہے نبی کا شہزادہ آپ کے دروازے سے گیا ہے؟ کہا وہ آئے کیوں نہیں؟ کہا پتہ نہیں. امام حضرت عمر نے جوتی بھی نہیں پہنی, ننگے پاؤں بھاگے, جا کر رستے میں حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا, کہا حسن کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ تشریف لائے, اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا عبداللہ نے اجازت مانگی تھی تو ان کو اجازت نہیں ملی, میں نے کہا شاید مصروفیت زیادہ ہے. حضرت عمر فرمانے لگے حسن یہ کیا بات کر دی, وہ میرا بیٹا تھا تو نبی کا بیٹا ہے. وہ میرا تھا, وہ میرا بیٹا تھا, اس کو اجازت نہیں ہے. آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. حل انبتت شعری علی الراس, فرمایا اگر عمر کے سر میں بال بھی اگے ہیں یا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے یا آپ کے نانا کی کرم نوازی ہے. میں یہ جو عزتیں ہیں یہ اللہ رسول کی دی ہوئی ہیں, آپ کو اجازت کی طلب نہیں, آپ ویسے ہی تشریف لے آیا کیجیے. ایک واقعہ سناتا ہوں, 3 منٹ میرے پاس باقی ہیں اپنے ٹائم میں اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھک گئے, میرا گلا رات سے خراب ہے لیکن میں پھر بھی چل رہا ہوں, میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سنا دوں. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن بیٹھے سواری کے اوپر ہیں, آپ کی جوتی مبارک پر مٹی لگی ہے. حضرت جناب ابو ہریرہ نے اپنی دستار اتاری اور اپنے دستار کے پلو سے امام حسن کا جوتا صاف کیا. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جب جوتا صاف کیا نا, ہوا کیا, حضرت ابو ہریرہ بڑے تھے اور محدث صحابی ہیں, اور اس امت میں جتنی حدیثیں جناب ابو ہریرہ نے دی ہیں کسی نے ہم کو نہیں دی. کیوں دی؟ اس لیے دی, ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, عرض کی حضور جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلا دیں.
چادر کھلائی، نبی پاک نے اس طرح ہاتھ کیے، چادر میں رکھے، چادر کٹھی کی، کہا سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر سینے سے لگائی، فرماتے ہیں جب سے نبی پاک نے فیض دیا ہے کوئی بات بولی ہی نہیں، سبحان اللہ، یہ وجہ ہے حدیثیں نہ بولنے۔ تو خیر جوتا صاف کیا، امام حسن فرمانے لگے چچا جی اپنی عزت کو عزت دیجیے، یعنی پگڑی ہے اسے میرا جوتا نہ صاف کیجیے۔ جناب ابو ہریرہ نے جملہ کیا بولا؟ فرمانے لگے پیارے حسن تیرے جوتوں کو صاف کر کے تو اپنی عزت کو عزت دے رہا ہوں، تیرے جوتے کو صاف کر کے تو اپنی عزتوں کو عزت دے رہا ہوں۔ یہ پیار کا صحابہ و اہل بیت کا آپس میں۔ ایک حدیث پاک امام حسین پاک کے سن لیجئے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اب میں برکت کے لیے صرف آپ کے سامنے وہ میں عرض کر دوں گا۔ حضرت مسدد وہ فرماتے ہیں معمر سمیت ابی، وہ کہتے ابو عثمان، وہ کہتے اسامہ بن زید، وہ کہتے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یاخذ والحسن یاخذہ والحسن ویقول اللہم انی احبہما فاحبہما او قال کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا، ایک ہاتھ سے امام حسن پاک کو پکڑا، دونوں کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ سبحان اور اللہ، آگے یہاں پر حدیث کے الفاظ نہیں، وہ یہاں پر مجمع الزوائد فی منبع الفوائد کے اندر یہ حدیث پاک کی کتاب اس میں لفظ موجود ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ دعا اور میری گفتگو ختم۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار کریم فرمانے لگے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرے۔ سبحان اللہ، مستدرک حاکم کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں میرے یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرا علی جنتی مردوں کا سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام مولا علی تشریف فرما ہے، لجپال تھے نا، کہا یا رسول اللہ میں تو جنتی مردوں کا سردار ہو گیا، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہو گئے، میری زوجہ جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی، جو ہم سے پیار کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ ادھر لجپال سوال کرنے والے ہیں، جواب دینے والے بھی لجپال ہیں، لجپال کا سوال بھی سنو اور ان سے بڑے لجپال کا جواب بھی سنو۔ سوال کر دیا جو ہم سے پیار کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ کہا علی فکر کیوں کرتے ہو، جہاں تم جاؤ گے تم سے محبت کرنے والے بھی جائیں گے، سبحان اللہ، جاؤ گے وہاں محبت کرنے والے بھی چلتے جائیں گے۔ وہی شعر اور میری گفتگو ختم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، ہر طرف سخی کے ہاتھوں کی ہے دھوم، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، جنت بانٹتا ہے نانا حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا نہ ہے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے نرالا عشق حسین کا۔ جو باتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی آل کی محبت عطا فرمائے، اللہ نبی کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اب قبلہ حافظ فاہم صاحب خطر پڑے گا، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔